علیکم. ہم پاکستان کے پلیٹ فارم پہ صدر احمد آپ سے کنیکٹڈ ہے اور مجھے امید ہے کہ میرے انالیسس کے بعد آپ اپنی رائے ضرور کامنٹ باکس میں دیں گے. آج کا ٹاپک جو ہے وہ بالکل ہم تمام کے ذہنوں کو اس وقت ایک طریقے سے ہیجان میں مبتلا کیے ہوئے پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس ہے جس پہ بات کی جائے گی. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہائی لائٹ کی جائیں کہ جو بطور قوم اور بطور ریاست بطور حکومت ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں یقیناً نہ صرف روشنی ڈالنی چاہیے بلکہ اپنی رائے کا اظہار ضرور بہت ہی مؤثر انداز میں بہت ہی پاورفلی کرنا چاہیے. دیکھیں، پاکستان میں 9 اپریل کو جس طرح کی سچویشن ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پرائم منسٹر جو کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہیں ان کو آؤسٹ کیا گیا، اور اس کے بدلے جو حکومت یہاں پہ ایک اتحادی حکومت قائم کی گئی ہے. یہ تمام جو پروسیس تھا، جو پولیٹیکل ایکسرسائز تھی، اس کو نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر پاکستانیوں نے بہت شدت سے ریجیکٹ کیا، اور نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ 9 اپریل سے لے کے آج 29 مئی آ چکی ہے، لوگ کسی طریقے سے بھی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کا مظاہرہ نہ صرف سڑکوں پہ ہے، جو پاکستان کی سڑکیں بھی ہیں اور پاکستان سے باہر یورپین کنٹریز ہیں، یو ایس کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، ایون مڈل ایسٹرن کنٹریز گلف میں، جہاں پہ احتجاج وغیرہ کرنا کافی زیادہ خطرے کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ قانونی پابندیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستانی بڑی تعداد میں بڑے مؤثر انداز میں نکلے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے، اور جو پاکستانیوں کی طرف سے ایک طریقے سے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا انہوں نے پالیٹکس کے اندر. اوورسیز پاکستانیز کا اتنا مؤثر رول کبھی بھی آج تک دیکھنے میں نہیں آیا. یقیناً کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کچھ نہ کچھ ڈسکنٹینٹ ڈسپلیجر ضرور ہے، اور اس کو ایڈریس کرنا یقیناً تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہم تمام کو یہ حق دیتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل 16 ہے وہ اس بارے میں واضح طور پہ کہتا ہے کہ اگر پروٹیسٹرز یا جو ڈیمانسٹریٹرز ہیں یا مارچرز ہیں، اگر یہ ان آرمڈ ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، یہ پیسفلی اپنا ایک احتجاج ریکارڈ یا رجسٹر کرانا چاہتے ہیں، تو ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کو سیکیورٹی فراہم کرے، نہ کہ یہ کہ ان کی خدا نخواستہ جان کے در پہ ہوں. اور جس طریقے کا ایپیسوڈ ہم نے 24، 25 اور 26 مئی کے دوران دیکھا، وہ یقیناً اتنا شرمناک تھا کہ پاکستان میں وہ تمام سچویشن بہت زیادہ پریشانی رہتے ہیں. ہمیں ان کو اس ایمبیرسنگ اس کرائسس میں ان کاؤنٹر پارٹس کا جو کہ ہماری انڈیا یا بنگلہ دیش سے ہیں، یہ آکسیجن کا کام کرتے ہیں، اور یہ نہ صرف ریمیٹنسز کے ذریعے پاکستان کی اقتصادی جو پاکستانی ڈیش بیک بون کا انہوں نے اپنے ریکارڈ کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ یہ پاکستان کی پہچان ہے پاکستان سے باہر. تو ہمیں ان کی رائے کو بھی اتنا ہی محترم بلکہ اس سے زیادہ محترم سمجھنا چاہیے جتنا ہم پاکستان میں اپنے پاکستانی ہونے کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. دے آر ایکولی رائٹفل ٹو شو دیئر ڈسکنٹینٹ اینڈ ڈسٹرسٹ آن واٹ ایور دے بلیو ان. اور لیکن پاکستان میں جس طریقے سے پاکستانی پروٹیسٹرز کو باقاعدہ پولیس کے ذریعے اور کچھ جگہوں پہ رینجرز کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مسلسل 20 گھنٹے سے زیادہ شیلنگ کا، اور شدید قسم کی شیلنگ جو کہ جس میں جب بعد میں اس کو ان شیلز کو جمع کیا گیا اور اس کے اوپر جو وارننگس تھی، اس کے اوپر جو انسٹرکشنز تھی، اس کے مطابق یہ کافی پوائزنس گیسز تھیں جو کہ ان پروٹیسٹرز یا مارچرز کے اوپر استعمال کی گئیں، جس میں ایک بڑی تعداد خواتین کی تھی اور ہر ایج کی خواتین تھیں، بزرگ خواتین بھی تھیں، جس میں بہت ہی چھوٹے بچے بھی تھے اور بزرگ حضرات بھی تھے. کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو کہ اسپیشل تھے، جو کسی نہ کسی فزیکل چیلنج کا شکار تھے، لیکن وہ اپنے جذبے کے ساتھ، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اس مارچ کا ایک حصہ تھے. مجھے نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے وہ تمام سو کالڈ انٹلیکچوئلس اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اسپیشلی جو کہ پاکستان میں کہیں بھی کچھ اس طریقے سے ہو کہ جس میں پاکستانیوں کے انٹرسٹ یا ان کی سیفٹی یا سیکیورٹی کو ہٹ کیا جاتا ہے، تو وہ بہت زیادہ آواز بلند کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ مجھے کہیں سے کوئی آواز سننے میں نہیں آئی، ایکسیپٹ کچھ سیلیبریٹیز جنہوں نے اس بارے میں اپنی رائے جو ہے وہ نوٹ کروائی ہے، کچھ جرنلسٹ. لیکن اس دفعہ بہت ہی سلیکٹیو آپ کو کنڈیمنیشن دیکھنے کو ملی ہے، جس سے عوام کے اندر اور غصہ بڑھا ہے، کیونکہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ جب عام لوگوں پہ، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بزرگوں کی ہو، بچوں کی ہو، جب ان کے اوپر وائلنس کا استعمال کیا جائے تو یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں کسی مخصوص پارٹی یا مخصوص نظریے کے لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ آج ہم پروٹیسٹرز ہیں، کل آپ پروٹیسٹر ہو سکتے ہیں. لوگوں کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ آپ یا ہم کوئی الگ الگ نہیں ہوتے. جب پاکستانیوں کے طور پہ کسی ایک مقصد کے لیے یونائٹڈ ہو تو ان کو پھر
اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے. تو یہ ایک نہایت ہی غلط ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، ایک شرمناک ٹرینڈ ہے ان تمام لوگوں کی طرف سے جو اس پہ خاموش رہے ہیں، جنہوں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ جب ہجوم کے پاس بالکل بھی کسی طرح کا کوئی اسلحہ نہیں تھا، بالکل بھی کوئی طرح کی ایسی چیز نہیں تھی، ویپنس نہیں تھے، ڈنڈے نہیں تھے کہ جس سے وہ کسی کو نقصان پہنچاتے، تو ان کے خلاف پہلے سے ہی ان کے گھروں میں کود کے کیوں کریک ڈاؤن کیا گیا، کیوں ان کو زد و کوب کیا گیا، اور ان کو ان کا جینڈر دیکھے بغیر، ایج دیکھے بغیر، رتبہ یا عہدہ دیکھے بغیر ان کو مار پیٹ کا تشدد کا نشانہ کیوں بنایا گیا. ایک بہت بڑا سوال ہے جو میں تمام ان لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں جو اپنے طور پہ بڑے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ذمہ داری کا اظہار کرتے ہیں کہ جب فلسطین میں، کشمیر میں کچھ اس طرح کے وائلنس دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ہی ملک میں ہی وائلنس اس کو نظر کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں کچھ بولے، کیوں نہیں کچھ لکھا. تو میرا سوال یہ ہے، اس کا مجھے آنسر ضرور چاہیے آپ تمام کی طرف سے. دوسری چیز جو میں کہنا چاہوں گی کہ میرے خیال سے پاکستان میں ڈیموکریسی کے نام پہ جو کچھ مذاق ہوتا رہا ہے اب اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اب آپ 1970، 80، 90 اور 2000 والی سیاست نہیں کر رہے. اب آپ 2022 میں ہیں اور 2022 میں وہ قوم تیار ہو چکی ہے، خاص طور پہ وہ ینگسٹرز کی 64% ایک تعداد موجود ہے یوتھ کی، جو کہ پوری طریقے سے ویل انفارمڈ ہے. دے آر ناٹ ایل انفارمڈ، دے آر ویری ویل انفارمڈ، اور انفارمیشن ان کے ٹپس پر ہے، ان کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے. تو اب پاکستان کا جو بھی پولیٹیکل سین ہونا چاہیے وہ اس طریقے سے کریٹڈ ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایوالوڈ نیشن کے طور پہ فیصلہ سازی کے اندر بھی شامل کیے جائیں. ہم وہ لوگ نہیں ہوں جو بیٹھ کے انتظار کریں کہ اچھا اب ہمارے لیے کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس پہ سر جھکا کے یس کہنا ہے. یہ اب وہ جنریشن تیار ہو چکی ہے جو کہ بہت با علم ہے، جو جانتی ہے کہ حالات کس طریقے سے ڈیولپ ہوئے ہیں اور کس وجہ سے ڈیولپ ہوئے ہیں، اس میں کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو اب ایسا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں شاید یہ ہماری سمجھ سے باہر کی کوئی چیز ہے. ایوری ون از کوائٹ ایکوپڈ ود ریلیونٹ انفارمیشن، اور اس کے لیے میرا مشورہ یقیناً یہی ہوگا، اور آپ تمام بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ اب جو بھی فیصلے ہوں اس میں ہماری عام لوگوں کی رائے اور ہمارے جو کنسرنز ہیں اس کو پوری طریقے سے ایڈریس کیا جائے. اب ہمارے ساتھ مزید کوئی اسکرپٹڈ کوئی پلان جو ہے امپلیمنٹ نہ کیا جائے. تیسری چیز جو میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہر چیلنج کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. بہت اچھی اپرچونیٹی ہے تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو کہ ہماری ذمہ داری اٹھانے کا ایک طریقے سے دعویٰ بھی کرتے ہیں، کمٹمنٹ بھی کرتے ہیں. حکومت میں آنے سے پہلے تمام تر کیمپینز کے ذریعے، الیکشن کیمپینز ہوں یا پھر پروٹیسٹ کیمپینز ہوں، ان تمام میں فیصلہ کرتے وقت یہ ضرور ہمارا نام ضرور لیتے ہیں، لیکن ان تمام کو بھی اپنی اپنی غلطیوں سے ضرور سیکھنا چاہیے. یہ ریپیٹیشن آف سیم مسٹیک ایوری ٹائم ازنٹ اے وائز تھنگ، اور کوشش یہی کریں. یہ تمام پارٹیز کے لیے ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ میں کسی خاص مخصوص گروپ کے لیے بات کر رہی ہوں، کہ اس وقت کم از کم یہ ضرور سوچیں کہ اب عوام کو آپ بہت ہی زیادہ جاگیردارانہ اور کلونیل ایرا والے سینیریو میں اگر سوچ کے ڈیل کرنا چاہیں گے تو شاید وقتی طور پہ آپ کو کامیابی ملے، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ پریویل نہیں کرے گی، کیونکہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے. آپ کے پاس نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی بہت سارے ایسے فورمز ہوتے ہیں کہ جو آپ کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ضرور ایسا ہے کہ جب آپ اپنے ہی کیے ہوئے ایکشنز کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں جس کو میں ایڈریس کرنا چاہی تھی. ایک تو میں بہت زیادہ افسوس کرنا چاہوں گی ان تمام شہریوں کا، عام شہریوں کا، جو کہ پروٹیسٹ کی غرض سے باہر نکلے تھے لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ تشدد کا شکار ہو کے یا کسی گولی کا شکار ہو کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو میری طرف سے یقیناً اظہار افسوس اور اظہار ہمدردی بھی ہے. آج تک پاکستان میں جتنی بھی پروٹیسٹرز اپنے رائٹ کے لیے، اپنی کسی ڈیمانڈ کے لیے گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہونے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، ان تمام کے جان سے یا کسی طریقے سے بھی نقصان پہ یقیناً ہم سب کو ضرور افسوس ہونا چاہیے، کیونکہ ہر پاکستانی کو پاکستان کا ہی کانسٹیٹیوشن اور یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ یہ شیلٹر دیتا ہے، یہ کور دیتا ہے کہ وہ اپنی ڈیمانڈ کو سامنے پلیس کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کو اس کو ضرور سننا چاہیے. گورنمنٹ پابند ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے احتجاج کو سنیں. اگر پاکستان کی عوام اس وقت احتجاج کر رہی ہے کہ وہ اس گورنمنٹ سے خوش نہیں ہے، اس وقت بہت بڑی پارٹی پاکستان کی جو کہ اس وقت جو کرنٹ پارٹیز ہے اس میں
لارجسٹ پارٹی سمجھی جا رہی ہے، نہ صرف اس کے سپورٹرز بلکہ جنرل پبلک بھی یہ ڈیمانڈ کری کہ فیئر الیکشنز کو فوری طور پہ اناؤنس کیا جائے اور کنڈکٹ کیا جائے، بہت ہی فیئرلی کنڈکٹ کیا جائے. تو یہ پاکستانیوں کی ایک رائٹ فل ڈیمانڈ ہے. اس کو پورا کرنے میں کسی طرح کی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جن کی پاور ہے ان کو وہ پاور ریٹرن کر دینے میں ہی یقیناً پاکستان کی سلامتی ہے اور پاکستان کی